آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پاک سے فرمایا، صحابہ یہ جو میں تمہارے سامنے سورہ پاک تلاوت کرتا ہوں اور میں دیکھوں گا کہ تم میں سے اس سورت کو میں جب تلاوت کروں گا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں ہلاک کر دیا، تمہیں مال کی کثرت نے، دنیا کی کثرت نے، یہاں تک کہ تم قبر تک جا پہنچے۔ میں تلاوت کروں گا، جس کو یہ تلاوت سن کر رونا آ گیا وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی زبان سے ذکر ہے اور پھر دل سے ذکر ہے، سوچوں کا ذکر ہے اور آنکھ کا ذکر یہ ہے، اور یہ ذکر کی اعلیٰ ترین شکل ہے کہ بندہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی محبت میں آنکھ نے آنسو بہلائے تو یہ محبت کی کامل دلیل ہے۔ سرکار پاک نے الہاکم التکاثر کی صورت پڑھی، صحابہ اکرام کو رونے کی کیفیت نصیب ہو گئی اور کچھ کو نہیں بھی ہوئی، تو اس پر صحابہ اکرام جن کو رونے کی کیفیت محسوس ہوئی، رقت کیفیت آ گئی، انہوں نے تو شکر ادا کیا، شکر الحمدللہ ہم جنتی ہو گئے، سرکار کی زبان پاک سے یہ خوشخبری مل گئی۔ دوسرے صحابہ کے لیے پریشان، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ تو جنتی ہو گئے، ان کو تو رونا آ گیا، ہمیں تو نہیں آیا۔ سرکار نے فرمایا میں دوبارہ پڑھتا ہوں، پھر اللہ کی محبت اور یاد میں رونے کی کوشش کرو، اگر رونا آ جائے تو ٹھیک، نہ آئے تو شکل بنا لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی کوشش میں شکل بنائیں گے، اللہ پاک اس کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ یہ ساری وہ شکلیں ہیں جو انسان کو اللہ کی بارگاہ کے قریب کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خواجہ ویس کرنی رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صحابہ ملاقات کی جناب علی پاک نے، جناب عمر پاک نے، تو پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں، آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں، تصور کیا رکھتے ہیں؟ فرمایا میں لوہار کی دکان پہ چلا جاتا ہوں اور اس کی آگ کی جو بھٹی ہے نا، جس میں آگ جل رہی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے لوہار آگ گرم کر کے اس میں لوہا نرم کرتا ہے نا، لوہا آگ میں ڈالے تو لوہا نرم ہو جاتا ہے، پھر جدھر مولڈ کرنا ہو جاتا ہے۔ اور خواجہ ویس کرنی فرماتا ہے میں لوہار کی دکان پہ جاتا ہوں، جب وہ لوہے کو نرم کر رہا ہوتا ہے تو جلتی ہوئی آگ کو دیکھتا ہوں، اور اس جلتی ہوئی آگ کو دیکھنے سے مجھے دوزخ کی آگ یاد آتی ہے اور اس سے میری آنکھیں نیل بہاتی ہیں اور اس سے مجھے اللہ کا قرب حاصل ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرما سکتے ہیں اس سے بڑا مرتبہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دو عظیم المرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جناب سیدنا ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا۔ اب اس سے بڑا مرتبہ کیا ہے، کیا مقام ہے، کیا شان ہے، مگر ان کی شان یہ ہے کہ وہ آگ کو دیکھ کر اللہ، یعنی کیا مطلب کہ باری تعالیٰ مجھے اس آگ سے محفوظ رکھنا، اس آگ کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ پاک کے، اتنا ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں ڈرتا ہے، خوف اختیار کرتا ہے۔ وہ معاذ اللہ پہ دھڑک نہیں ہوتا، وہ زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور زیادہ متوجہ ہو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں وہ شامل ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو شامل کر لیتا ہے۔ آپ نے یہ بات سنی ہے اور یہ بات بڑی مشہور بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے آپ سے التجا کی، بارش نہیں ہو رہی تھی، اور پرانے زمانے میں تو آپ کو پتا ہے ہر قسم کے پھل سبزیاں خوراک پیدا کرنے کا آج کل بھی ذریعہ پانی ہی ہے، مگر اب تو آرٹیفیشل طریقے آ گئے۔ اس وقت صرف بارش ہی تھی، اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو اس صورت میں ہر طرف کاشتکاری ہو جاتی، فصلیں سوکھ جاتی، فصلیں سڑ جانیاں سن، مال مویشی کمزور ہو جاتے سن کیونکہ چارہ وغیرہ نہیں نکلتا، بہت زیادہ پریشانی ہو جاتی تھی۔ تو ایسی صورتحال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے لوگ آئے اور آ کر عرض کی کہ حضور اللہ پاک کی بارگاہ میں بارش کی دعا کریں۔ آپ نے فرمایا بارش کی دعا کرنی ہے تو آؤ پھر سارے مل کر اللہ کی بارگاہ میں باہر میدان میں بارش کی دعا کرتے ہیں۔ سرکار نے بھی بارش کی دعا کی اور اس کے لیے نماز پڑھی، باقاعدہ نماز، اس نماز کا نام ہے نماز استسقاء، یعنی بارش مانگنے کی دعا، پانی مانگنے کی دعا۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے، آپ نے اپنے قوم کو ساتھ لیا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، پوری قوم کو ساتھ لے کر کے باری تعالیٰ کرم فرما، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، انسانیت کی زندگی خطرے میں ہے، ہم تیری بارگاہ میں ملتجی ہیں، مولا بارش فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پیغام بھیجا، فرمایا موسیٰ ان لوگوں میں ایک بندہ ایسا ہے
جس کو 40 سال ہو گئے ہیں اس نے مجھے نہ کبھی سجدہ کیا ہے اور مسلسل باغی ہے، نافرمانی کرتا ہے، جرم کرتا ہے اور جرم کر کے خوش ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے اتراتا ہے، فخر کرتا ہے معاذاللہ گناہ پر۔ جب تک وہ بندہ اس مجلس میں موجود ہے تیرے ساتھ دعا میں، اس وقت تک بارش نہیں ہو سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی اللہ کا پیغام آ گیا، ایک بندہ ہے اس مجلس میں جس کی وجہ سے بارش تب تک نہیں ہوگی جب تک وہ بندہ الگ ہو جائے، میرے سامنے آ کے اقرار کرے اپنے گناہوں کا، میں اس کے ساتھ مل کے اللہ سے معافی کی درخواست کروں، اللہ پاک معاف کر دے گا تو پھر بارش ہوگی، ورنہ تو سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ صدا لگائی تو وہ شخص، اس کو تو پتا تھا نا، اس کو تو پتا چل گیا میری بات ہو رہی، وہ جہاں بھی تھا اس نے اپنی چلو پردے کو اپنی چہرے کے سامنے کیا، چہرہ چھپا لیا اور نیچے جھکا لیا اور جھکا کے اللہ پاک کی بارگاہ میں کہتا ہے باری تعالیٰ اس وقت میرا پردہ صرف تو رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، تیری بارگاہ سے دور رہا ہوں، مگر اب میں پچھتاتا ہوں، شرمندگی محسوس کرتا ہوں، پکی توبہ کرتا ہوں، مگر آج اللہ میرا پردہ تو رکھ لے تو میں کبھی تیری بارگاہ میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب بڑا باغی تھا، جب یہ معافی کی اس حد تک لجاجت گئی اور کمزوری گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے، چونکہ پردہ تو کیا ہوا تھا، آنسو ٹپکے، اور اس لجاجت کی عالم میں اسی وقت اللہ پاک نے بارش شروع فرما دی۔ اب جب بارش شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوگ دیکھنے لگے، آپ تو بھی ادھر ہی کھڑے، نہ کسی کو جا کے اپنی غلطی پہ اعتراف کروایا، نہ توبہ کروائی، نہ دعا کی، تو بارش تو ہو گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، مولا یہ ماجرا کیا ہے؟ ابھی تو نے فرمایا جب تک باہر نکل کے توبہ نہ کرے، تو اس کی درخواست نہ کرے، دعا نہ کرے، بارش ہوگی نہیں، تو بارش تو ہو گئی ہے۔ فرمایا جس کی وجہ سے روکی تھی نا اسی کی وجہ سے کر دی، جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی تھی اسی کی وجہ سے کر دی ہے۔ فرمایا باری تعالیٰ وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ اس نے مجھے چھپ کے یہ کہا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے پہلے بھی پردے رکھے، آج پھر میرا پردہ رکھ، آخری موقع ہے، میں آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کا آنسو ٹپک پڑا، مجھے اس کے آنسو پہ رحم آیا، میں نے اس کا پردہ بھی رکھ لیا اور تمہیں بارش سے بھی نواز دیا۔ اب اگلا جملہ اس سے بھی زیادہ سننے کی قابل ہے، یہ واقعہ تو آپ نے اکثر شاید سنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ مجھے بتا تو صحیح ہے کون، مجھے بتا تو صحیح ہے کون؟ فرمایا موسیٰ اگر بتانا ہوتا تو پھر تو سب کے سامنے بتا دیتا، اب اس نے مجھے کہا ہے پردہ رکھوں تو میں نے اس کا پردہ رکھنا ہے، میں تمہیں بھی نہیں بتاؤں گا وہ کون، اس لیے کہ اس نے مجھ سے درخواست کی ہے کہ اس کا پردہ قائم ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے دوستان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو اپنے بندے سے پیار ہوتا ہے اس پیار کو کوئی بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے، اور اس پیار کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ سب کچھ بھول کر بھی اپنے مولا کی ذات سے۔ ایک بزرگوں نے بڑی اچھی بات بیان کی، بڑا پیارا واقعہ بیان کیا، فرماتے ہیں وہ بندہ تھا، اس کا بیٹا تھا، اللہ پاک سب کو اچھی اولاد عطا فرمائے، والدین کی اطاعت شعار بھی ہوں، دین پر چلنے والے بھی ہوں، تو پھر اصل اولاد کا تو مزہ تبھی ہوتا ہے۔ تو وہ بڑا خود نیکوکار شخص تھا، اچھا شخص تھا، لیکن تھا بھی بڑا صالح حیثیت، اپنے علاقے کا بڑا سردار تھا۔ تو اس کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اکثر چھوٹے بیٹے لاڈلے ہوتے ہیں، تو وہ لاڈ پیار کی وجہ، یہ جو بھی وجہ تھی وہ بگڑ گیا۔ تو اس نے معاذ اللہ کیا کیا کہ اس نے لڑائی جھگڑے کے دوران کسی دوسرے بندے کے، وہ بھی بڑا اپنے سردار تھا علاقے کا، اس کے بیٹے کو معاذ اللہ مار دیا، قتل کر دیا۔ اب جب وہ قتل کر دیا تو مقدمہ چلا، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، جو بھی عدالتی نظام تھا، تو اس کو بالآخر اس کے بیٹے کو جس نے مرڈر کیا تھا سزائے موت ہو گئی۔ جب سزائے موت ہو گئی نا تو وہ بندہ بہت پریشان تھا، بیٹا اس کو بہت پیارا تھا، آخری بیٹا تھا، سب سے چھوٹا بیٹا تھا، سارے حیثیت لوگ تھے، تو سارے حیثیت لوگ تو پھر ہاتھ کی ضرورت پوری کرتے ہیں، بچوں کی توجہ بھی ان کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو باہر وہ بہت پریشان ہوا، تو اس کو ایک کسی عالم کے پاس گیا، اور جب عالم کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے، بڑا پریشان ہے، تیرے چہرے سے لگتا ہے تیرے اندر زندگی کی رمق بھی باقی نہیں ہے، تجھے اس دنیا سے دلچسپی کوئی نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ اس نے ساری بات سنائی،
کہ میری محبتوں کا چاہتوں کا ایک ہی مرکز تھا، وہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اب اس کو سزائے موت ہو گئی ہے، وہ مجھ میں نہیں رہے گا، جب وہ نہیں رہے گا تو میرا رہنا تو میں سمجھ تو میرے لیے ممکن نہیں رہے گا، میری زندگی ختم ہو گئی ہے، سب کچھ ہوتے میں میرا کچھ نہیں رہا۔ اس نے کہا دالتوں کے چکر تو لگا لیے ہیں، اب کوئی اللہ کی بارگاہ کی طرف بھی توجہ کر کے دیکھ، یہ بھی ایک دوائی ہے نا، یہ بھی ایک ہیلا ہے، یہ بھی کر، اس طرف بھی آج شاید ادھر سے کچھ مل جائے۔ اس نے کہا کہ کیا کیسے کروں؟ اس نے کہا میرے استاذ ہیں فلاں جگہ پہ رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جا، وہ تمہیں وظیفہ بتائیں، عمل بتائیں، کرنا ضرور تجھے کامیابی مل جائے۔ وہ گیا، بڑی توجہ، اب سال جتنی بڑی ضرورت ہوتی ہے بندہ اتنی توجہ کے ساتھ جاتا ہے، اخلاص بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ گیا، جب وہ گیا تو وہ بزرگ تھے، ان کو جا کے ساری بات سنائی، بہت پریشان ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں اور کوئی حل نہیں ہے، میرے لیے دنیا ختم ہو گئی ہے، آپ کے پاس آیا ہوں، کوئی مجھے ایسی بات اور عمل بتائیں میری زندگی قائم ہو جائے، مجھے بہاریں دوبارہ واپس مل جائیں۔ اس وقت میں اپنے پورے جہان کی جملہ خوشیاں ختم کر چکا ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو علاقے کا بڑا سردار ہے، تیرے وضاقتہ سے بھی پتہ چل رہا ہے، مالدار آدمی، پیسے والا بندہ ہے، صاحب حیثیت ہے، اور تیری وضاقتہ بتا رہی ہے کہ جھکنا بھی تیرے لیے ممکن اور مشکل نہیں ہے، مشکل ہے، تو میں اگر تمہیں کچھ بتاؤں گا بھی تو تم کر نہیں سکو گے۔ اس نے کہا نہیں حضور مجھے بتائیں، جو بھی آپ کہیں گے میں کرنے کے لیے جاؤں۔ فرما پھر ایسا ہے کہ تم نے ہر نماز کے اندر کسی ایک مسجد میں جانا ہے، اور جب ایک مسجد میں جانا ہے تو پھر اس مسجد میں دوبارہ نہیں جانا، پھر کسی اگلی مسجد میں جانا، اور وہاں جا کے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو جتنے نمازیوں کے جوتے ہیں نا وہ سارے جوتے سیدھے کرنے ہیں، پھر جب نمازی نماز پڑھ کے باہر نکلنے لگے، نماز ان کے ساتھ پڑھنی ہے، پڑھ کے پہلے پہنچ جانا ہے، جب نمازی گھر جانے لگے تو ان کو جوتے پہنانے ہیں۔ یہ کام اگر کر سکتے ہو تو مجھے امید ہے اللہ کرم کرے۔ اس نے بہت پریشان ہو گیا کہ ادھر بھی زندگی نہیں ہے اور یہ بھی زندگی نہیں ہے، اب مسجد میں تو ہر کوئی مجھے لوگ جانتے ہیں، میں تو اتنا بڑا سردار ہوں، صاحب حیثیت ہوں، اب ان لوگوں کے جا کے جوتے سیدھے کروں گا۔ پھر دل میں فیصلہ کیا کہ اب تیرے بچے سے تو یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، اور تو کچھ آرے نہیں رہے گا۔ عدلیہ نے جواب دے دیا، اب تو ایک یہی سارا ہے۔ پھر گیا ایک مسجد میں، دوسری مسجد میں، کافی عرصہ گزر گیا، وہ یہ پہلے تو وہ چہرے پہ نقاب رکھتا تھا تو مجھے پہچانے نہیں، پھر آہستہ آہستہ نقاب بھی اتار دیا، تھوڑا تھوڑا دل لگنے لگا اس خدمت میں، کیونکہ جدھر بھی جاتا جوتے سامنے رکھتا تو نہیں رہنے دو، لوگ کہتے نہیں رہنے دو ہم کام لوگ ہیں، ہمارے کیوں جوتے سیدھے کرو؟ وہ کہتا میں تمہارے نہیں کرنا، کسی نے کہا ہے میں کروں، ورنہ میری کیا، میں کسی کے جوتے سیدھے کرتا، یہ چھوڑو تم اس بات کو۔ بہرحال آہستہ آہستہ اس کو اس میں نظر آنے لگ گئی۔ ایک مرتبہ وہ گزرتے جب قریب والی مسجد دور والی مسجد میں گیا تو وہاں جو بندہ باہر آخر میں نکلا اس کو اس نے سر تو نیچے رکھا ہوا تھا، جوتا پہنایا۔ اب جب جوتا پہنایا تو وہ جس کو جوتا پہنا رہا تھا وہ پہچان گیا، اس کو پتہ چل گیا یہ تو فلاں علاقے کا بڑا چودھری ہے اور سردار ہے، تو یہ تو بڑا مالدار آدمی ہے، صاحب حیثیت ہے، یہ دنیا تو اس کو سلام لینے کے لیے ترستی ہے اور اس کی یہ حالت ہو گئی، یہ جوتے پہنا رہا ہے۔ خیر جوتے پہنائے، جب وہ جوتے پہن گیا تو سر اوپر اٹھایا نا تو اس نے یوں دیکھا تو یہ بھی پہچان گیا۔ جب اس نے اس کو پہچانا تو اس نے کہا تو یہ کیا کر رہا ہے، کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، ہونا کیا تھا، جب سے تیرے بیٹے کو میرے بیٹے نے ناحق قتل کیا، میرے بیٹے کا قصور اور جرم ہے، اس اپنے بیٹے کے جرموں کی سزا بھگت رہا ہوں، جرم بیٹے کا ہے اس کی سزا بھگت رہا ہوں، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے، تو حق پر ہے۔ تو کہا یہ کیوں کر رہا ہے؟ کہا یہ بزرگ نے اسے کہا تھا کہ نمازی نیک لوگوں کی خدمت کیا کر، مسجد میں آنے جانے والوں کی، تو اللہ تیرے حال پہ رحم کر دے گا۔ اس نے کہا اگر تیرے اندر اتنی عاجزی آ گئی ہے نا تو پھر جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ اپنے جگر کے ٹکڑے کو صرف جوتا پہنانے کی صلہ رحمی اور خدمت کا ہی بس معاف کر سکتا ہے تو وہ اللہ تو ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے بندوں کی طرف، کوئی آئے تو صحیح میں اسے معاف کروں، کوئی آئے تو صحیح میرے پاس میں اسے معاف کر دوں، اور پھر معاف یہ انداز سے کروں۔ اس کو خیر گیا، اس کا بچہ بھی بری ہو گیا اور اس کے بعد اس کی زندگی کا انداز بھی بدل گیا، پھر وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں آ کے پہنچ گیا۔ جو کوئی اس سے بات کرتا، اب آپ اندازہ فرمائیں وہ جن مراحل سے گزر کے آیا تھا اس کے لیے کوئی پیسے کی اہمیت رہ گئی تھی؟
اس نے پیسے کی دولت کو دیکھ لیا تھا اہمیت کتنی، اس نے رشتہ دار، قبائل، برادری، اولاد کی وسعت اور کثرت کو دیکھ لیا تھا۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ آخر کار بندے کی معراج اسی میں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان پر کرم کی بارش کرتا ہے، رحمت کی بارش کرتا ہے، اور ایسی بارش کرتا ہے کہ پھر وہ اپنی شان کے مطابق بارش کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا نام تو آپ نے سنا ہے نا، بڑا مشہور سلطان ہے، بادشاہ ہے، نیک دل بادشاہ ہے، اور ایسا نیک دل بادشاہ ہے کہ بہت بار اس نے شکست کھائی۔ آپ کو پتا ہے ہمارا ہیرو ہے مسلمانوں کا، بہت بار شکست کھائی۔ تو ایک بار اللہ کے کسی بندے کے پاس گیا تو اس نے فرمایا یہ میرا پرانا سا کپڑا دیا، فرمایا یہ میرا پرانا کپڑا ہے، جب سمجھو میں شکست ہو رہی ہے تو ہوا میں لہرانا، ہوا میں لہرانا، اللہ کے نیک بندوں کی آپ دادا فرمایا لہرانا۔ سلطان محمود غزنوی بادشاہ تھا نا، تو ایسے نگاہ اوپر اٹھا کے بزرگوں کی دیکھا اور سوالیہ نظروں سے پوچھا یہ پرانا سا کپڑا ہے، اس میں کون سی ایسی چیز ہے؟ تو پتہ ہے بزرگوں نے کیا فرمایا؟ فرمایا سلطان تیرے سامنے یہ پرانا کپڑا ہے، مگر اس میں میرے آدھی رات کے نعرے ہیں۔ میں جب تہجد اٹھ کے اپنے مولا کو یاد کرتا ہوں نا، اور اللہ کی یاد میں آنسو بہاتا ہوں، وہ آنسو کی دولت اس میں چھپی ہوئی ہے۔ جب مشکل وقت میں لہرائے گا یہ مشکل کشائی کرے گا۔ اور ایسے جو سلطان محمود غزنوی کہتے جب پاؤں سارے اکھڑ کے فوج کے کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی کا وہ جبہ مبارک جو دکھنے میں پرانا سا تھا اور اس میں آنسو کا خزانہ تھا، میں نے یوں لہرایا، وہی میرے فوجی جو پیچھے ہٹ رہے تھے وہی آگے بڑھنے لگے۔ اللہ نے فتح سے نواز دیا۔ ان کے زمانے بادشاہ اور حکومت کا ایک شخص، عام انسان، اس کو کوئی موذی مرض لاحق ہو گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ میں دوائی دوں گا، فکر نہ کر تو شفا یاب ہو جائے گا، اس مرض کا میرے پاس شافی مجرب علاج اور نسخہ ہے، میں تمہیں دوائی بنا کے دوں گا، یقیناً کامیاب ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے میرے پاس 4 چیزیں بنانی چاہیے اس نسخہ کے لیے، میرے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک شہد خالص نہیں ہے میرے پاس۔ اب اس وقت جو اس نے کہا تو شہد کا موسم نہیں تھا، نہ اس کے پاس تھی، غربت کا زمانہ، ویسے بھی شہد کہاں سے آئی؟ تو اس کو کسی نے کہا کہ اس وقت اگر تمہیں شہد ہنی مل سکتی ہے نا تو وہ سلطان محمود غزنوی بادشاہ سے مل سکتی ہے، کسی اور سے نہیں مل سکتی۔ اب وہ کہتے ہیں نا کہ جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ تلاش کر لیتا ہے۔ خیر آپ گئے، پہنچے وہاں، بادشاہ کے دروازے پر دستک دی، تو جب دستک دی تو اندر سے ایاز نکلا۔ ایاز جب نکلا جو خادم اور وزیر تھا بادشاہ کا، تو اس نے کہا کہ بڑی لجاجت سے کہتے ہیں وزیر صاحب میری زندگی کا سوال ہے، میرے موذی مرض ہے، علاج ہو سکتا ہے مگر میرے پاس ہنی نہیں ہے، شہد لینے کے لیے آیا ہوں۔ بادشاہ تو بادشاہ ہے، اس کے خزانے بھرے ہیں، ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی اس کے پاس، چھوٹی سی ڈبیا، شیشی نما ڈبیا، کہا یہ چھوٹی سی ڈبیا، اس میں تھوڑا سا شہد۔ ایاز کو ترس آ گیا، اس نے ڈبیا لے کے گیا محمود کے پاس، اور جا کے بڑے درد سے کہتا ہے بادشاہ سلامت، یہ شخص آیا ہے اور آ کے مجھ سے سوال کیا ہے، تو سچی بات ہے اس کی حالت دیکھ کے مجھے بھی رحم آ گیا، مہربانی فرما دیں۔ فرمایا اچھا یہ ڈبیا ادھر رکھ دو، وہ جو اندر 3 کین پڑے ہیں نا شہد، 3 کین ڈبے، وہ اٹھا کے اس کو دے دو۔ خیر ایاز نے وہ 3 کین ڈبے شہد کے اٹھائے، فقیر کو دے دیے، واپس پلٹ کے آگے کہتا ہے بادشاہ سلامت، بات کی سمجھ نہیں، اس نے تو چھوٹی سی ڈبیا مانگی تھی شیشی، آپ نے 3 ڈبے اٹھا کے کیوں دے دیے؟ فرمایا وہ عام آدمی ہے، فقیر ہے، اس نے اپنے ظرف کے مطابق مانگا ہے، میں نے اپنے ظرف کے مطابق دیا۔ لوگ کہتے ہیں لوگوں ہم اپنے ظرف کے مطابق رب سے مانگتے ہیں، اور جب رب دیتا ہے تو وہ پھر اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ آج جمعۃ الوداع کے موقع پر ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اور رات کو بھی یہی آنسو پیش کر کے التجا کرنی، مولا ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا اور مانگنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا ہے، تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کر، جو عطا کیا ہے اس میں اضافہ فرما، جو نہیں دیا اس کی توفیق نصیب۔